ہر قوم کے ہیروز ہوتے ہیں جو اس قوم کے لیے کچھ بڑا کام کرتے ہیں. تاریخ ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. اگر ہم بائبل کی تاریخ پر نگاہ کریں اور ہم اس میں سے ایمان کے سورماؤں یا اپنے بائبلی ہیروز کو دیکھنا چاہیں، ہمارے ذہن میں فوری طور پر ابراہیم کا نام آئے گا، ہمارے ذہن میں فوری طور پر اسحاق کا نام آئے گا، ہم یعقوب کو یاد رکھیں گے، ہم یوسف کا تذکرہ کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے، ہمیں مقدس موسیٰ کی قیادت یاد آئے گی، ہمیں داؤد کی بادشاہت کا ذکر بھی کرنا پڑے گا. لیکن قوموں کے کچھ ہیروز ایسے بھی ہوتے ہیں جو فراموش کر دیے جاتے ہیں اور وہ ہمیں یاد نہیں رہتے. آج اگر ہم اپنے ملک پر نظر کریں تو ہمیں جو سب سے بڑا ہیرو اور قائد ہمیں نظر آتا ہے وہ قائد اعظم ہیں، لیکن وہ لاکھوں لوگ جو ان کے ساتھ تحریک پاکستان میں شامل رہے، ان میں سے ہزاروں کو ہم نے بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے. بائبل کی تاریخ بھی ایسے ہی ہے، جہاں ہمیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، یوسف، مقدس موسیٰ ایسے لوگ یاد رہتے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے کردار بھی ہیں جو بھولے بسرے ہو چکے ہیں، جن کو تاریخ نے اور ایمانداروں نے بھلا دیا ہے. اور آج ان میں سے ایک بھولے بسرے ہیرو کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان میں اس کا نام کالب بیان کیا گیا ہے. یہاں پر اس کے بارے میں لکھا ہے کنزی یفنا کے بیٹے کالب. وہ داؤد یشوع کے پاس آتا ہے اور اس سے ایک میراث مانگتا ہے. اس واقعے کا جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا یشوع کی کتاب اس کے 14ویں باب اور اس کی 6 آیت سے باب کے آخر تک، اس کا پس منظر آپ کو گنتی کی کتاب اس کے 13ویں باب اور 14ویں باب میں ملے گا. گنتی کی کتاب اس کا 13واں اور 14واں باب بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کا بیان کرتا ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں نافرمانی کی ایک بہت بڑی مثال بن گیا. بنی اسرائیل بیابان میں سفر کر رہے تھے، مقدس موسیٰ ان کی قیادت کر رہا تھا. وہ چلتے چلتے جب خدا نے ان کو حورب کے پہاڑ سے آگے بڑھنے کا حکم دیا تو وہ بیابان میں چلتے چلتے قادس برنی کے مقام پر پہنچے. قادس برنی بیابان اور ملک معودہ جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ اور یعقوب کے ساتھ کیا تھا کہ میں وہ ملک تمہیں دوں گا، جس ملک کی آرزو میں یوسف نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے دفن نہ کرنا بلکہ میری ہڈیوں کو اس ملک میں لے جانا. ملک معودہ، قادس برنی اور ملک معودہ کی سرحدیں ملتی ہیں. گویا بنی اسرائیل ملک معودہ کے انتہائی قریب پہنچ چکے تھے.
اب انہوں نے ایمان کا ایک قدم اٹھانا تھا اور انہوں نے ملک موعدہ میں داخل ہو جانا تھا، وہی ملک جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ وہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ وہ ملک جو برکت کے طور پر خدا بنی اسرائیل کی نسلوں کو دینا چاہتا تھا، وہ اس ملک میں داخل ہونے کو تھے، وہ اس کے انتہائی قریب پہنچ چکے تھے۔ اب انہوں نے محض اس سرحد کو عبور کرنا تھا تاکہ وہ ملک موعدہ میں داخل ہو جائیں۔ لیکن 13ویں باب میں ایسا ہوا کہ خدا نے مقدس موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج تاکہ وہ ملک کنعان کا، ملک موعدہ کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں۔ اور خدا نے یہ بھی کہا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو۔ مقدس موسیٰ نے خدا کے ارشاد کے موافق دشت فاران سے 12 لوگ روانہ کیے۔ آگے ان کے نام لکھے ہیں 13ویں باب کے آغاز میں، گنتی کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کے آغاز میں ان کے نام لکھے ہیں، اور ان کو جو ٹارگٹ دیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ اس ملک کا حال دریافت کریں۔ تم ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے اور جو لوگ وہاں پر بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، زور آور ہیں یا کمزور ہیں، تھوڑے ہیں یا بہت ہیں، وہ ملک جس میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ خیموں میں رہتے ہیں یا کلوں میں، ان کی زمین کیسی ہے، زرخیز ہے، بنجر ہے، اس میں درخت ہیں یا نہیں۔ تمہاری ہمت بندی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا۔ اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا۔ یہ 12 جاسوس روانہ ہوتے ہیں تاکہ یہ ملک موعدہ کا جائزہ لیں اور وہاں کا حال دریافت کر کے یہ واپس لوٹیں اور آ کر بنی اسرائیل کو رپورٹ کریں کہ انہوں نے کیا کچھ دیکھا اور انہوں نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ جب یہ 12 جاسوس وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس سارے ملک کو دیکھا بھالا اور وہ واپس آئے تو آ کر وہ رپورٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ سے کہنے لگے 27ویں آیت میں، جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے اور یہ وہاں کا پھل ہے۔ وہ کچھ انار اور انجیر اور انگور کے گچھے بھی لائے تھے اور وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کو 2 آدمیوں نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ وہاں کا پھل ہے جو ہم لے کر آئے ہیں، اور واقعی جیسا خدا نے کہا وہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، وہ بڑا زرخیز ملک ہے۔ لیکن انہوں نے ایک اور رپورٹ بھی کی، انہوں نے کہا لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ بہت زور آور ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیلدار ہیں، اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا۔ بنی اناک کا لغوی مطلب ہے لمبی گردن والا۔ یہ لوگ جو بنی اناک ہیں، جن کو اناکیم، جو اس کی اناک کی جمع ہے اناکیم، یہ لوگ جو وہاں پر بستے ہیں یہ بڑے دیوزاد ہیں، بڑے زوراور ہیں اور یہ وہاں پر آباد ہیں۔ اس ملک کے جنوبی حصے میں تو امالیکی آباد ہیں اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں۔ جب وہ یہ رپورٹ دے رہے تھے 10 لوگ کہ لوگ بڑے زور آور ہیں وہاں پر، تو کالب نے ان کو چپ کروایا۔ یہاں پہ لکھا ہے تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ یہ ایک کالب کی رپورٹ تھی، یشوع اس کے ساتھ تھا۔ یہاں پر کالب پہلی مرتبہ ایک رہنما کے طور پر ابھر کر نمایاں ہوتا ہے، لیکن
جو رپورٹ کالب اور یشوع نے دی، باقی کے 10 لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے کہا، لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ اور ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور وہاں پر لکھا ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور ہم وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ بڑے قداور ہیں۔ ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ یہ 10 لوگوں کی رپورٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر زور آور لوگ بستے ہیں، اور ہم بنی اسرائیل ان کے سامنے اپنی ہی نگاہ میں ٹڈے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے سامنے ٹڈوں کی مانند تھے۔ وہ جبار ہیں، وہ جباروں کی نسل سے ہیں، وہ زور آور ہیں، وہ قداور ہیں، اور ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے۔ جب یہ رپورٹ آئی تو 14ویں باب میں، گنتی کی کتاب اس کے 14ویں باب میں لکھا ہے، تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی، اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش ہم بیابان ہی میں مر جاتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس لوٹ جائیں؟ انہوں نے یہاں تک بغاوت کی کہ وہ مصر کو لوٹ جانا چاہتے تھے، اسی ملک میں جہاں سے خدا ان کو مقدس موسیٰ کی قیادت میں نکال کر لایا تھا، جس سفر کے دوران انہوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے تھے۔ انہوں نے بحر کلثم کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ واپس مصر میں لوٹ جانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم واپس مصر کو لوٹ جائیں، اور نہ صرف مصر کو لوٹ جانا چاہتے ہیں، بلکہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم کسی اور کو اپنا سردار بنا لیں۔ ہم موسیٰ کی قیادت کو رد کرتے ہیں، اور ہم کسی اور کو اپنا سردار بنا کر واپس مصر کو لوٹ چلتے ہیں۔ اور پھر ساری جماعت موسیٰ اور ہارون بھی اوندے منہ ہو گئے، اور یشوع اور یفنہ کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سروں پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ جب یشوع اور کالب یہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سے بغاوت نہ کرو، مصر میں جانے کا فیصلہ نہ کرو، اور یہ ملک جس پہ تم نے ہمیں بھیجا تھا، خدا یہ ملک ہمیں دے دے گا، خدا نے ان کی پناہ ان کے سر پر سے اٹھا لی ہے۔ جب وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو، یشوع اور کالب کو سنگسار کر دو، ان کو مار ڈالو، ان کو سزا دے دو۔ لیکن جب وہ بنی اسرائیل ایسا کرنے کا سوچ رہے تھے کہ وہ یشوع اور کالب کو سنگسار کر دیں، این اسی وقت کلام میں لکھا ہے 10ویں آیت کے آخری حصے میں، اور اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خدا کا جلال نمایاں ہوا۔ خدا نے اسی وقت جب وہ یشوع اور کالب کو سنگسار کرنے والے تھے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر دیا، اور اس جلال میں سے، ان بادلوں میں سے خداوند کی آواز آئی، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے؟
باوجود ان سب معجزوں کو جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں، کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ پس منظر ہے یشوع کی کتاب کے 14ویں باب کی آیات کا۔ جب خدا نے یہ کہا، اس کے بعد خدا نے ان کو ایک سزا سنائی، اور وہ سزا یہ تھی کہ وہ 40 سال تک بیابان میں پھرتے رہیں گے، اور وہ ہر وہ شخص جس کی عمر 20 برس سے اوپر ہے وہ بیابان میں مر جائے گا، سوائے چند لوگوں کے باقی ایک پشت مر جائے گی، اور وہ اس ملک میں جس کو دینے کا خدا نے وعدہ کیا ہے وہ داخل نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن یشوع اور کالب، موسیٰ اور ہارون لوگوں کو یہ سکھاتے رہے کہ وہ خداوند کی مرضی کو قبول کریں۔ جب بنی اسرائیل نے ایسا نہ کیا، 40 برسوں تک وہ بیابان میں آوارہ پھرتے رہے۔ 40 برس گزرنے کے بعد جب خدا نے مقدس موسیٰ کو اس دنیا میں سے اٹھا لیا، یشوع کی قیادت میں، یشوع کی کتاب کا پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، اور اس کے پہلے یہ سارے کے سارے ابواب بیان کرتے ہیں کہ یشوع کی قیادت میں بنی اسرائیل نے 40 برسوں کے بعد، اس واقعے کے 40 برسوں کے بعد ملک کو فتح کیا۔ جس وقت یہ واقعہ قادس برنی کا پیش آیا تھا، اس وقت کالب کی عمر 40 برس تھی۔ 40 برس وہ بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، چند سال ان کو لگ گئے اس ملک کو فتح کرنے میں، اور اب کالب کی عمر 85 برس کی ہو چکی ہے۔ جب وہ سارے کا سارا ملک جس کو دینے کا خدا نے وعدہ کیا تھا فتح ہو گیا، تو اب وقت آ گیا کہ خدا یشوع کے ذریعے سے اس ملک کو بنی اسرائیل میں تقسیم کر دے۔ اس ملک کو تقسیم کیا گیا، لیکن جب وہ تقسیم کر رہا تھا میراث کو، اس وراثت کو، اس ملک کو جب وہ تقسیم کر رہا تھا، یشوع کی کتاب اس کے 14ویں باب اور اس کی 6 آیت میں یفنا کا بیٹا کالب آگے آیا اور اس نے یشوع سے کہا، خداوند نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس برنی میں کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا تھا کہ جہاں تیرے قدم پڑیں گے وہ میں تجھے دوں گا۔ اور اب اس وعدے کو یاد دلا کر کالب یشوع سے کہتا ہے کہ اس دن موسیٰ نے اس دن قسم کھا کر کہا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی، کیونکہ تو نے خداوند میرے خدا کی پوری پیروی کی ہے۔ اور اب دیکھ، جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی، تب سے ان 45 برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا، اور اب دیکھ میں آج کے دن 85 برس کا ہوں، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کرنے کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکیم وہاں بستے ہیں اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیلدار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں۔ آپ اندازہ کیجئے، جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں کالب کے جذبے کو دیکھیے۔ کالب کی عمر 85 برس ہو چکی ہے، اب یہ ملک فتح ہو چکا ہے، لیکن آج تک کالب کے دل سے وہ باتیں نہیں نکلی جو اس دن لوگوں نے، ان 10 لوگوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر اناکیم بستے ہیں اور ہم ان کے سامنے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی پہاڑی جس پر اناکیم بستے ہیں، جہاں پر بنی اناک رہتے ہیں، جو بڑے زور آور اور قداور ہیں، یہ پہاڑی مجھے دے دے، اور اگر خداوند میرے ساتھ ہیں تو میں ان کو نکال دوں گا اس بڑھاپے میں بھی، اور ثابت کروں گا کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ وہ یشوع سے وہ پہاڑی مانگتا ہے جس پر بنی اناک
رہتے تھے. ثابت کرنا چاہتا ہے کہ خدا وعدوں میں سچا خدا ہے. میں چند باتیں آپ کے ساتھ کروں گا یشوع کے کردار، کالب کے کردار سے. یہ سارا جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ پس منظر ہے کہ کس ماحول میں اور کس پس منظر میں کالب یشوع سے میراث مانگ رہا ہے. اور میراث بھی کوئی عام میراث وہ نہیں مانگ رہا. 85 برس بڑی عمر ہوتی ہے. ہمارے ملک میں بہت کم لوگ آج کے دور میں اس عمر تک پہنچتے ہیں. 85 برس تک اچھی خاصی عمر ہے. یہ اس عمر میں لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی زندگی گزار کر خداوند کے پاس جانے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کالب 85 برس کی عمر میں بھی کہتا ہے کہ آج بھی مجھ میں وہی قوت ہے جو آج سے 45 برس پہلے تھی. مجھے یہ پہاڑی دے دے. وہ پہاڑی مانگتا ہے خدا سے، یشوع سے جو قائد ہے اس وقت. اس کو کہتا ہے کہ یہ پہاڑی مجھے دے دے کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ مصیبتوں سے، چیلنجز سے، حالات سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے بھاگتے ہیں. ہم ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ ٹلی رہے بات تو اچھا ہے، مجھے ان حالات میں نہ ہی جانا پڑے. بہت دفعہ ہم حقائق کو جانتے ہوئے بھی، سچائی سے واقف ہوتے ہوئے بھی جنگ میں کودنا نہیں چاہتے. ہم چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ ہم گھبراتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جو چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ہماری دنیا خاص طور پر اس برس میں اجتماعی طور پر چیلنج کا سامنا کر رہی ہے. اس سے پہلے جو چیلنجز ہوتے تھے وہ قوموں کے لیے ہوتے تھے، ملکوں کے لیے ہوتے تھے، کمیونٹیز کے لیے ہوتے تھے. لیکن آج جو چیلنج درپیش ہے اس میں پوری دنیا شریک ہے. لیکن ہم چیلنجز کو قبول کرنے کی بجائے ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جو بوڑھا ہے، اس کی عمر 85 برس ہے، لیکن وہ چیلنج مانگ کر لے رہا ہے. آ بیل مجھے مار. وہ خود ایک چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کا ایمان ہے کہ وہ اس چیلنج کو جب قبول کرے گا تو خداوند کی مرضی کے ساتھ وہ فتح یاب ہوگا. وہ یشوع سے یہ پہاڑی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ پہاڑی مجھے دے دے. میں ثابت کروں گا کہ اگر خداوند ساتھ ہو تو مشکلات نہیں رہتی، چیلنجز نہیں رہتے، مسائل نہیں رہتے اگر خدا ہمارے ساتھ ہے. میں آج کالب کے کردار میں سے جو چند باتیں کروں گا اس سے میرا مطلب یہی ہے کہ میں آپ کو دعوت دوں کہ دنیا کو جو چیلنج اس وقت درپیش ہے، اگر آپ خداوند کو اس چیلنج میں اپنے ساتھ رکھیں گے تو پھر یہ چیلنج آپ کے لیے چیلنج نہیں رہے گا. اس وبا کا اگر آپ خدا کی مرضی کے ساتھ سامنا کریں گے، خداوند کو ساتھ رکھ کر جب آپ اس وبا کا اور اپنی زندگی میں موجود چیلنجز کا سامنا کریں گے، خداوند آپ کو فتح عطا کرے گا. میں نے کہا ہے کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پہلی بات میں آپ کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 40 برس تک کالب اور یشوع یہ دونوں، موسیٰ اور ہارون اور دیگر لوگ بھی جو چند لوگ یشوع اور کالب کی طرح خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، 40 برس تک یہ بیابان میں دیگر لوگوں کے ساتھ پھرتے رہے. بیابان کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں تھی، بہت بڑا چیلنج تھی. بیابان میں وہ پھرتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ ان 40 برسوں میں
خدا نے ان کو ہر ایک چیز مہیا کی، نہ ان کے جوتے پھٹے ٹوٹے، نہ ان کے کپڑے پھٹے اور آلودہ ہوئے، اور خدا ان کو آسمان پر سے من اور گوشت فراہم کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود یہ زندگی نافرمانی کا انجام تھی، اور بنی اسرائیل بیابان میں پھرتے رہے تھے۔ اس میں کالب اور یشوع کی، موسیٰ اور ہارون کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بیابان میں پھرتے رہے تھے۔ لیکن ان کا ایمان زندہ رہا، وہ جانتے تھے کہ 40 برسوں کے بعد خدا ان کو دوبارہ اس ملک میں پہنچائے گا، اور کالب کی یہ باتیں جو اس نے یشوع سے کہیں، یشوع کی کتاب کے 14ویں باب میں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یشوع 40 برس تک اور کالب 40 برس تک جب بیابان میں پھرتے رہے، کالب کا جسم تو بیابان میں تھا، لیکن اس کا دل اور اس کی روح ملک موعودہ میں تھی، جس کو اس کی آنکھیں دیکھ چکی تھیں۔ اس کا دل وہیں پر تھا، اس کا جسم تو بیابان میں تھا، لیکن اس کا دل ملک موعودہ میں تھا جو خدا اسے دکھا چکا تھا۔ دوسروں کی غلطیوں سے کی وجہ سے وہ شکست تسلیم نہیں کرتا۔ کئی مرتبہ زندگی میں ہمیں دوسروں کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ بائبل میں یونا کی کتاب کو پڑھیں۔ یونا کی کتاب میں جب یونا کشتی کے اندر تھا، جہاز میں تھا، یونا کی نافرمانی کی وجہ سے سمندر میں طوفان آ گیا، اور جب انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تو طوفان تھم گیا۔ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے پورا جہاز اور جتنی زندگیاں اس میں تھیں وہ خطرے کا شکار ہو گئی۔ کبھی کبھار ہم دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن آج صبح میں آپ سے کہوں گا کہ دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی شکست کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن آخر کار میراث ہماری ہے۔ جب آپ انتظار کرتے ہیں، 40 برس تک انتظار کیا، 45 برس تک کالب نے اس میراث کو پانے کے لیے، لیکن ان 45 برسوں میں اس کا دل وہیں رہا، اور آخر کار خدا نے اس کے ایمان کا اجر اس کو بخش دیا۔ اس کو اجر مل گیا جو خدا نے اس کے جب ایمان پر نظر کی تو خدا نے اس کو اس کا اجر بخش دیا۔ میری نظر میں کالب ایمان کے ایک بہت بڑے سورما کے طور پر ابھرتا ہے۔ 45 برسوں تک جب وہ بیابان میں پھرتا رہا، اس نے اپنی نگاہیں خدا پر لگائے رکھیں، اس کا دل ملک موعودہ میں رہا، اگرچہ اس کا جسم بیابان میں دیگر اسرائیلیوں کے ساتھ موجود تھا، لیکن وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، انتظار کرتا رہا، اور آخر کار انتظار نے اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ میراث، اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ اپنی میراث اور اپنے حق کے بارے میں آپ کا ایمان ہے، تو پھر انتظار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عجلت ہمیشہ نقصان کا سبب بنتی ہے۔ 45 برس تک یشوع ایمان رکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کے ساتھ بیابان میں آوارہ گردی کی حالت میں رہا، لیکن 45 برسوں کے بعد خدا نے اس کو اجر بخش دیا۔ دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمر
خدا کے وعدوں کی تکمیل میں کبھی بیریئر یا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری عمر گزر چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ ایک 85 برس کا بوڑھا شخص ہے اور وہ ایک پہاڑی مانگ رہا ہے۔ وہ کوئی عام زرخیز جگہ، وہ یریحو کے میدان مانگ سکتا تھا، وہ کوئی اور زرخیز زمین مانگ سکتا تھا، وہ ہرمون کی وادیاں مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے پہاڑی مانگی۔ خدا کے لیے کچھ فتح کرنے کے لیے یا خدا کے کام کرنے کے لیے عمر کبھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ 85 برس بڑی عمر ہوتی ہے، لیکن کالب اب بھی خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا پر ثابت کرے کہ خدا وفادار ہے، اور خدا اس کی مدد کرے گا تاکہ بنی عناق کو اور وہاں سے ان زور آور لوگوں کو وہ نکال دے۔ اور ایسا ہی ہوا بعد میں۔ جب ہم آگے چل کر پڑھتے ہیں، آپ نے اس باب کے آخر میں یہ سنا تھا کہ جب اس کو میراث کے طور پر وہ ملک پہاڑی مل گئی تو اس نے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا۔ خدا کا کام کرنے کے لیے عمر رکاوٹ نہیں ہے۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ میری اب عمر ایسی نہیں ہے کہ میں اب مشن ورک کر سکوں، میں رسالتی خدمت کو قبول کروں، میری تو عمر گزر چکی ہے۔ نہیں، جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں آپ خدا کے لوگ ہیں، اور خدا آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ آپ اپنی عمر کو رکاوٹ نہ بننے دیں، بلکہ آپ آگے بڑھیں اور قبضہ کر لیں۔ آپ آگے بڑھیں اور ایمان کے ساتھ جو کچھ خداوند نے آپ کو دیا ہے اس کو لے لیں، ان روحوں کو لے لیں، ان کو جیت لیں خداوند کے لیے جو خداوند نے آپ کے حصے میں رکھی ہیں۔ انجیل کے پیغام کو پھیلائیں، انسانیت کی خدمت کریں، دوسروں کے کام آئیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، محبت کو بانٹیں، نفرتوں کو کی دیواروں کو گرائیں۔ یہ کام کریں آپ، اور عمر کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ آج صبح رکھنا چاہتا ہوں، کالب آگے کی طرف دیکھ رہا ہے، مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یا بار آپ نے پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ میری عمر 85 برس ہے، آج بھی میں ویسا ہی ہوں، اور اگر تو مجھے یہ پہاڑی دے دے تو خداوند میرے ساتھ ہو تو ان کو خداوند کے قول کے مطابق وہاں سے نکال دوں۔ وہ مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ ماضی کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ قادس برنی کے مقام کو اپنی زندگی میں یاد نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ قادس برنی کے مقام پر بنی اسرائیل کے رویے کو یاد کرے اور بیٹھ کر روتا رہے۔ نہیں، وہ آگے کی طرف دیکھ رہا ہے تاکہ وہ اس پہاڑی کو خالی کروا دے، پیچھے نہیں دیکھتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا ہم سے کبھی کبھار یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہم پیچھے دیکھیں، جیسے اس نے مقدس موسیٰ سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل ان تمام باتوں کو، ان واقعات کو، ان معجزات کو اور بڑے بڑے کاموں کو یاد رکھیں جو خداوند نے ان کے لیے کیے ہیں۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ ان کو یاد رکھیں۔ میرا اور آپ کا مسیحا جب وہ اپنی صلیبی موت سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے، آخری فسح کھا رہے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اس کو یاد رکھنا، اس واقعے کو، صلیب کو اور آخری فسح کو یاد رکھنا، اور میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرنا۔ انہوں نے بھی ہمیں پیچھے دیکھنے کے لیے کہا تھا تاکہ ہم ان کی موت کو بھول نہ جائیں۔ لیکن ہر وہ چیز، ماضی کا ہر وہ واقعہ جو ہمیں آگے دیکھنے سے روکے، رکاوٹ بنے، اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ جو واقعات ماضی کے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیں ان کو یاد کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے،
لیکن وہ واقعات، وہ گناہ، وہ پشیمانیاں، وہ ریگریٹس جو ہمیں آگے بڑھنے میں ہماری رکاوٹ بن جائیں، ان کو یاد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ بہت دفعہ لوگ اپنے ماضی میں گم رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں آگے بڑھنے کی بجائے وہ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی پاسبانی خدمت کے دوران بہت دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ پرانی باتوں کو کرید کر سامنے لانے سے گریز نہیں کرتے، اور وہ باتیں ہمیشہ ان کے تعلقات میں رخنوں کا سبب بنتی ہیں۔ کاش ہم ان باتوں کو نظر انداز کر دیں جو ہمارے تعلقات کی بہتری میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اگر ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم بہترین تعلقات میں بندھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اکٹھے چلنا چاہتے ہیں، تو آئیے ہم ماضی کی باتوں کو، تلخ باتوں کو، زہریلی باتوں کو جو ہمارے تعلقات میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتی ہیں، ان کو بھول جائیں۔ پیچھے نہ دیکھیں، آگے کی طرف دیکھیں۔ کالب پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ آگے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ کالب جانتا تھا کہ جتنی زندگی اس نے گزاری ہے ابھی اس سے بہتر آنے والی ہے۔ The best is yet to come. بہتر ابھی آنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک مسیحی کا سلوگن ہونا چاہیے کہ بہتر ابھی آنے والا ہے۔ ابھی ہم نے بہتری کی طرف بڑھنا ہے، بہتر دن آنے والے ہیں۔ جو گزر گیا ہے سو گزر گیا، لیکن ابھی بہترین آنے والا ہے۔ ہم نے بہت بہتر زندگی گزاری ہے، لیکن بہترین دن ابھی آنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چیلنجز کو قبول نہیں کریں گے تو ہم بہترین کو قبول نہیں کر سکیں گے۔ آئیے ہم زندگی میں چیلنجز کو، نئے چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں، اور ہم اپنی زندگی کے لیے بہترین کی توقع کریں۔ کالب کی زندگی میں جب خدا نے اس کو وہ سب کچھ دے دیا تو یہاں پر لکھا ہے کہ حبرون اس وقت سے آج تک کنزی یفنا کے بیٹے کالب کی میراث ہے، کیونکہ اس نے خداوند کی پوری پیروی کی۔ اور اگر آپ آگے چل کر مزید پڑھیں گے 15ویں باب کو، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا نے وہ ملک جو اس کو میراث کے طور پر دیا، بنی اسرائیل میں کیسی شاندار تاریخ کا سبب بنا۔ یہ میراث جو کالب نے حبرون کی پہاڑی کی صورت میں حاصل کی، بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ جگہ شاندار تاریخ کا سبب بنی۔ یہ وہی جگہ ہے جو 4 شہروں کا، اس کو کریت اربا اس لیے کہا گیا، اربا سے مراد 4، یہ 4 شہروں کا مجموعہ تھی، اور یہ 4 شہر جو مل کر حبرون کہلائے۔ حبرون بنی اسرائیل کی تاریخ میں بڑا اہم رہا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ابراہیم کے زمانے میں جگہ خریدی گئی تھی، جہاں جو جگہ بنی ہت سے ابراہیم نے خریدی تھی، جہاں پر اس نے اپنے خاندان کے لیے قبرستان بنایا تھا، جہاں پر سارا دفن ہوئی، جہاں پر اسحاق دفن ہوا، جہاں پر ربکا دفن ہوئی، جہاں پر یعقوب دفن ہوا، اور جہاں پر لیا دفن ہوئی، جہاں پر ایمان کے یہ آبا جن کی تدفین وہاں پر ہوئی، اور جس کے قریب ہی یوسف کی قبر بھی ٹھہرائی گئی۔ یہ علاقہ بہت دیر تک الخلیل بھی کہلاتا رہا ابراہیم کی نسبت سے، لیکن اس کا نام حبرون زیادہ مقبول رہا۔ مقدس داؤد کے زمانے میں جب اس کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا تو یہ حبرون ہی کا علاقہ تھا، جہاں پر داؤد کو سیموئیل نے پہلا سیموئیل 5واں باب اور اس کی دوسری آیت کے مطابق اس کو مسا کیا تھا، اور پھر اسی جگہ پر 7.5 برس تک
7.5 برس تک داؤد حکومت کرتا رہا اور یہ اس کا دارالخلافہ رہا. حبرون یہ بڑی خاص جگہ رہی. یہ جگہ جو کالب نے میراث کے طور پر حاصل کی وہ شاندار نشان بن گئی بعد کی صدیوں میں. جہاں پر داؤد نے اپنا تخت قائم کیا 7.5 برس تک وہ یہاں پر اس دارالحکومت کو، حبرون کو دارالحکومت کے طور پر استعمال کرتا رہا. یہ جگہ شاندار میراث بنی جو کالب نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑی تھی. بہت دفعہ ہمارے فیصلے ہماری آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. کالب نے فیصلہ کیا اس پہاڑی کو لینے کا، اور یہ پہاڑی ایک شاندار میراث کے طور پر اس کی آنے والی نسلوں کو ملی. جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو یاد رکھیے کہ وہ صرف ہم پر نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے فیصلے. خداوند نے یہ میراث اس کو دی اور یہ میراث کالب نے اپنی اولاد کو بخشی. آج سے 2000 برس پیشتر خداوند یسوع مسیح کو بھی ایک پہاڑی درپیش تھی، اور وہاں پر وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے، روحانی جنگ لڑ رہے تھے ایک میراث کے لیے، تاکہ وہ میراث آنے والی نسلوں کو مل جائے. خداوند یسوع مسیح اس پہاڑی پر جس کا نام کوہ کلوری بیان کیا گیا ہے، وہاں پر وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے. جس طرح سے کالب اس پہاڑی پر جو اس نے میراث کے طور پر حاصل کی جنگ لڑا تاکہ اناکیم کو وہاں سے نکال دے، یسوع مسیح نے روحانی طور پر کوہ کلوری پر جنگ کی، اپنی جان دے دی. وہ وہاں پر مصلوب ہو گیا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو، ایمانداروں کو ایک میراث فراہم کر سکے. اور اس میراث کے بارے میں کلام میں لکھا ہے جس طرح سے کالب نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے میراث فراہم کی، خداوند یسوع مسیح نے کوہ کلوری پر اپنی جان دے کر، شیطان کے ساتھ جنگ کر کے، اس کو شکست دے کر اس نے ہمارے لیے ایک میراث حاصل کی. اور مقدس پطرس اپنے پہلے عام خط اس کے پہلے باب اور اس کی 4 آیت میں بیان کرتا ہے، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں جو ہمارے واسطے، تمہارے واسطے خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے تیار کی گئی ہے. مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جنگ لڑ کے، ابلیس کو شکست دے کر، اس پہاڑی پر فتح کو حاصل کر کے اس نے وہ میراث مجھے اور آپ کو فراہم کی ہے. کالب نے جنگ کی اور اس نے ایک میراث اپنی آنے والی نسلوں کو مہیا کی. مسیح یسوع نے جنگ کی شیطان کے ساتھ، اور میرے اور آپ کے لیے انہوں نے ایک لازوال میراث کو حاصل کیا. کالب نے جو میراث حاصل کی تھی وہ اس دنیا کی تھی، وہ فانی تھی، لیکن جو میراث میرا اور آپ کا یسوع ہمیں فراہم کرتا ہے وہ لازوال ہے، بے داغ ہے، اس میں کوئی جھری نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ تک قائم رہنے والی ہے. وہ میراث آسمان پر ہے. آئیے ہم ایمان کے ساتھ اس میراث کی طرف تکتے رہیں. ہمارا وطن یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آسمانی دنیا ہے. جس طرح سے کالب بیابان میں اس کا جسم تھا، دل ملک موعودہ میں تھا. کاش ہم بھی اس دنیا میں رہیں لیکن ہمارا دل خداوند کے پاس ہو. ہم پیچھے کی طرف دیکھنے کی بجائے آگے کی طرف دیکھیں جہاں خداوند کی میراث موجود ہے، اور ہم خداوند یسوع مسیح پر نگاہ کریں، اس کی صلیب پر نگاہ کریں جہاں خداوند نے میرے اور آپ کے لیے بے داغ اور لازوال میراث
مہیا کی ہے۔ آئیے ہم اس میراث کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں شامل ہونے کے لیے اور اس نسل میں شریک ہونے کے لیے جو شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔